بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، سلام علیکم۔ آج آپ سے بات کرتے وقت یہ رخ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ سماج کو بنانے کے لیے دنیا میں اور بھی نظام موجود ہیں، اور طرح سے بھی سماج کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دین ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اسلام کی ضرورت نہیں تو پھر توحید کی بھی ضرورت نہیں، عدل و قیامت و امامت و نبوت، اور یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں اگر یہ مان لی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں ہے موریلٹی یا اخلاقیات، جو ہے انسان کے مزاج میں ہے، تو انسان کا اخلاق درست ہو جائے تو سماج ٹھیک چلے گا۔ ایک دوسرا ونگ ہے جو کہتا ہے کہ اس کام کو ہم لوگ قانون کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، لا کریکٹ کرے گا، آخر لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر اخلاقی اصول کی بات کی جائے یا morality، نیتکتا کی بات کی جائے، تو نیتکتا کے اصول بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اور رسول کو درمیان سے ہٹائیے آپ، یا دین کو ہٹا دیجئے۔ نیتکتا وہ ہے جو انسان کے کانشنس میں ہے، انتر آتما میں چھپی ہوئی ہے، وہ نیتکتا ہے یا morality ہے۔ تو morality کے جو اصول ہیں یا جو نیم ہیں وہ بنانے والے وہی لوگ، ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری کیا کمزوری ہوتی، کبھی کبھی ہمارا جو عقلی شعور ہوتا ہے، ہماری عقل جو ہوتی ہے وہ فیل کر جاتی ہے، یعنی اس سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ عقل امیچور ہوتی ہے۔ جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہے یا نہیں سمجھا ہوتا ہے اس میں ہم امیچور ہوتے ہیں۔ کتنے آدمی ہم لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اپنی امیچورٹی کی وجہ سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو نادانستہ ہوتی ہے، ڈیلیبریٹ نہیں ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اخلاقی طور پر اگر آپ غور کریں تو جو اخلاق کے اصول ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی خرابی دنیا والوں کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے بھی بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں جو ڈیلیبریٹ ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی۔ ایکسیڈنٹل کی بات تو میں نے آپ سے کی کہ وہ عقل میچور ہے۔ اب ڈیلیبریٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو وہ اس کے حساب سے اصول کو طے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں صورتوں میں اخلاقیات جو ہیں، یعنی صرف اخلاقیات، صرف morality، جو انکنٹرولڈ morality ہے کہ جو پبلک طے کرتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے، یعنی مان لیجیے کہ morality کے حساب سے اگر پوچھا جائے تو ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو شودر ہے ہندوستان میں وہ ویدوں کی تلاوت نہیں کر سکتا، ویداس کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ یہ اگر اس کو کہا جائے تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ morality کے مطابق ہے، کچھ لوگوں کا کام ہے کہ چھوٹا موٹا کام کریں، کچھ لوگوں کا کام ہے علم حاصل کریں۔ morality کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ کیوں یہ چیز دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن نیچرل ہے کہ اس زمانے میں قانون بنانے والوں نے اپنے حساب سے یہ سوچ کر کے قانون بنایا ہوگا کہ بھئی اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے، ایک چیز۔ اچھا، اب جب ہم قانون کی دنیا میں آتے ہیں، لا کی دنیا میں آتے ہیں، تو وہ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لا کے بنانے والوں کو تو morality کی بات بھی نہیں ہے، تو جو اس کے اندر ڈومینیٹنگ کلاس ہوتا ہے، جو یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اکانومیکلی، معاشی طور پر اور طاقت کے طور پر، وہ اپنے اعتبار سے قانون کو موڑتا ہے اور قانون کو بناتا ہے جس میں اس کے انٹرسٹ محفوظ ہوں، اس کے مفادات محفوظ ہوں۔ یہ قانون بنانے والے کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ یہ رہتا ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر اب قانون کے حساب سے اگر آپ دیکھیے تو وہ ایکسٹرنل ایسپیکٹ کو دیکھے گا آدمی کے، اور وہ کہا بھی جاتا ہے قانون کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ایٹیچیوڈ سے یا دوسروں کے برے عمل سے محفوظ کرنا، دوسرے جو غلطیاں کرتے ہیں اس سے انسان کو محفوظ رکھنا، یہ قانون کا مقصد ہے۔ اب کیسے قانون کا مقصد ہے؟ دیکھیے کہ بھئی ہمیں کوئی برا نہ کہے، ہمیں کوئی ستائے نہیں، ہماری پراپرٹی پر کوئی قبضہ نہیں کرے، یا یہ کہ اگر اس نے ہم سے معاہدہ کیا ہے تو ہمارا معاہدہ پورا کرے۔ یہ قانون کا مقصد کیا ہے کہ کسی دوسرے کے عمل سے سماج کے اور لوگوں کو محفوظ رکھنا، اور سماج کے لوگوں سے دوسرے کو محفوظ کرنا۔ وہ انٹرنل ایسپیکٹ پر دھیان ہی نہیں دیتا کہ اس کا انٹرنل ایسپیکٹ درست کرے کہ وہ انٹرنلی ٹھیک ہو جائے۔ یہ قانون کا کام نہیں ہے کہ قانون اس کو درست کرے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ تو سامنے آ جاتا ہے۔ اب جہاں پر وہ روک پاتا ہے وہ روک لیتا ہے،
جہاں پر روک نہیں پاتا قانون وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں ان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ 18ویں صدی تک سلیوری جو تھی، غلامی یا سلیو ٹریڈ، یہ بالکل نیچرل سمجھا جاتا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ارسطاٹل تو بہت پرانا آدمی ہے، یعنی اسلام سے بھی قبل کا آدمی ہے ارسطاٹل، اور فلاسفر اور بڑا قابل آدمی مانا گیا ہے، جو اس نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، یعنی ایک فطری ادارہ ہے جو انسان کی فطرت میں ہے کہ کچھ لوگ مالک ہوں اور کچھ غلام ہوں، جو کمزور ہوں وہ غلام بنائے جائیں۔ اس کو ارسطاٹل جیسے آدمی نے، مگر ان کا ٹریٹمنٹ ہیومن ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ آدمی ہیں جانور نہیں ہیں، یہ بات ارسطاٹل نے کہی، اور یہ بات چرچ بھی اس کاروبار میں شامل تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جب ذاتی مفادات آدمی کے آ جاتے ہیں تو پھر روحانی لوگ بھی یہ سب کام کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، ٹریڈ آف دا سلیو یوں نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ناول ہے، بہت مشہور ناول ہے، جو فکشن تو ہے لیکن اس میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، روٹس اس کا نام ہے، جڑیں۔ تو جب ان جڑوں کو آپ دیکھیے، روٹس کو، ناول کو دیکھیے، تو اس میں یہ آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ پورے جہاز لے کے پوری ملٹری تیاری سے، یعنی ان کے پاس بندوقیں ہوتی تھیں اور آتے تھے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، بٹیر کا شکار کرتے ہیں، یا چڑیوں کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، وہ حال یہی تھا کہ یہ لوگ ایک دم سے، وہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اپنے باغ میں ہیں، کہ وہ اپنے گنے لیے ہوئے دوڑ پڑتے تھے اور ایک دم سے جال ڈال کے جال سے پکڑ لیتے تھے، اور پکڑ کے ایک اپنا مرکز بنائے ہوتے تھے، وہاں پر اچھی خاصی فورس ہوتی تھی، وہیں پر رکھتے تھے۔ جب اچھے خاصے غلام اکٹھا ہو جاتے تھے تو ان کو پھر جہاز کے اوپر سوار کر کے امریکہ لایا جاتا تھا اور پھر امریکہ میں بیچا جاتا تھا۔ اور اگر جہاز پر زیادہ لوگ ہو جائیں اور جہاز ڈوبنے لگے تو غلاموں کو پھینک دیا جاتا تھا، یا غلام بیمار ہو جائے، اس سے یہ ہو کہ صاحب یہ بیمار ہو گیا ہے تو کون اس کا علاج معالجہ کرے جہاز پر، اسے پھینک دیتے تھے۔ یہ نظام تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون جب بنا تو اس نے انسانیت کو نہیں دیکھا، اچھائی برائی کو نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ اس ٹریڈ میں فائدہ ہے۔ بھئی ہم لوگ مثلاً کو جیسے بکرے پالتے ہیں، جیسے مچھلی پکڑتے ہیں، ویسے ہی آدمیوں کو پکڑ رہے ہیں، اور اس معاملے میں خالی دنیا دار لوگ نہیں بلکہ جو روحانی شخصیتیں تھیں، چرچ کے لوگ تھے، وہ بھی ویسے ہی انوالو تھے جیسے آج کل مثلاً شیئرز خریدے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر قانون کو اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ قانون کوئی ایسی سوسائٹی بنا کر دے سکتا ہے، انسانی سوسائٹی کو لا سکتا ہے جس میں سب کے حقوق کا خیال کیا جائے؟ جو ڈومینیٹنگ کلاس ہوگا اسی کا حق محفوظ ہو جائے گا، باقی لوگوں کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دین جو ہے نا، جیسے ہی اللہ کا تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کے عدل کا تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی قیامت کا تصور پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی انسان سیلف کریکشن کرنے لگتا ہے۔ دین کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ جو ہے، وہ ایکسٹرنل ایسپیکٹ کو بعد میں درست کرتا ہے، انٹرنل ایسپیکٹ کو وہ پہلے لاتا ہے۔ سب سے پہلے انٹرنل ایسپیکٹ پر نگاہ کرتا ہے کہ دیکھے اس کا باطن ٹھیک کر دے پہلے، اور جب باطن ٹھیک کر دے گا تو اس کا ظاہر بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی تھیوری ہوتی ہے۔ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے لاتا اس بات کو۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کی خدمت میں لاؤں گا کہ کیوں یہ قانون اور آپ کی نگاہ، آپ کا جو موریلٹی ہے، یہ دونوں اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتی۔ مگر یہی جذبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو قانون تھا، ظاہر بظاہر قانون جو یزیدی لشکر کے پاس تھا، وہ کوئی نہ کوئی قانون تو تھا ہی۔ یزید کا فرمان ہی قانون ہے، ابن زیاد کا فرمان ہی قانون ہے، لیکن وہ قانون ان کو انسان نہیں بنا پایا۔ وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ قانون اور اخلاقیات جو دنیا والے بناتے ہیں وہ انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس سے کیسے اصلاح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔